ایران سے اب جو بھی بات ہوگی ٹیلی فون پر ہوگی۔ ایران سے بات چیت کے لیے 18 گھنٹے طویل سفر نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، وہ آمادہ نہیں تو ملاقاتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ ایران کے سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے، امید ہے ایرانی دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم ایران کی افزودہ یورینیم کو مذاکرات کے حصے کے طور پر لیں گے۔ ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی اور ہم جیتیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ مسقط سے دوبارہ پاکستان پہنچ گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کی، سیکیورٹی صورتحال اور باہمی امور پر گفتگو۔ مختصر قیام کے بعد ایرانی وزیر خارجہ ماسکو روانہ ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کو جوہری معاملات اور آبنائے ہرمز پر اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے عباس عراقچی کے دورے میں ثالث پاکستان کے ذریعے امریکہ کو تحریری پیغامات پہنچائے گئے۔ عباس عراقچی جوہری پروگرام آبنائے ہرمز پر ایرانی موقف کو دو ٹوک انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کے صحافیوں کے ساتھ سالانہ ڈنر کے دوران فائرنگ، سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو حصار میں لیا۔ صدر ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے گئے، باہر لے جاتے ہوئے ٹرمپ لڑکھڑا کر گر گئے۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ ٹیبلز کے نیچے چھپ گئے۔ حملے کا تعلق ایران جنگ سے نہیں، لگتا ہے ملزم نے انفرادی طور پر قدم اٹھایا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فائرنگ کے بعد پریس کانفرنس، کہا حملہ آور ذہنی طور پر بیمار تھا، اہل خانہ کو اس کے مسائل کا علم تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کر کے شوٹر کو گرفتار کیا۔ ہمارے ایک اہلکار کو گولی لگی لیکن بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ پہلا حملہ نہیں، پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ اطمینان سے بیٹھے دکھائی دیے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے میلانیا ٹرمپ شدید صدمے میں ہیں، پہلے لگا ٹرے گرنے کی آواز ہے لیکن وہ گولیوں کی آواز تھی۔ میلانیا سمجھ گئیں کہ کچھ غلط ہوا ہے، صدارت انتہائی خطرناک پیشہ ہے، پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں صدر کا انتخاب ہی نہ لڑتا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کی شدید مذمت۔ آصف زرداری کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اظہار اطمینان، کہا واقعہ دہشت گردی کی گھناؤنی شکل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ پر اظہار افسوس، ایکس پر لکھا عشائیے میں فائرنگ کے پریشان کن واقعے سے گہرا صدمہ ہوا، جان کر خوشی ہوئی صدر ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر حاضرین محفوظ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا صدر ٹرمپ اور دیگر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ برطانیہ، ترکی، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے سربراہان کا وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کی مذمت، صدر ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ سے اظہار یکجہتی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے بھی واقعے کی مذمت کی، تقریب میں حملہ ناقابل قبول قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون، وائٹ ہاؤس کے عشائیے میں پیش آئے واقعے پر افسوس، صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ڈنر میں فائرنگ کرنے والے ملزم کا نام کولی تھامس ایلن اور عمر 30 سال ہے، وہ کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے پولیس چیف جیفری سی کارول کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص اسی ہوٹل میں بطور مہمان ٹھہرا ہوا تھا جہاں یہ تقریب جاری تھی۔ تفتیش کے سلسلے میں اس کا کمرہ بھی سیل کر دیا گیا۔ ملزم کے پاس شاٹ گن، متعدد چاقو موجود تھے۔ حکام ویڈیوز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مشتبہ شخص اندر تک کیسے پہنچا؟ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ملزم کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا وہ سچ ہو گیا۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا ایونٹ کلاسک ہونے والا ہے، اس میں شاید گولیاں بھی چل جائیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کی ویڈیو وائرل ہو گئی، صارفین ان کی بات پوری ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان نے تنازع میں بہترین کام کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو۔ پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ صدر آصف زرداری کی چینی صوبے ہینان کے دارالحکومت چانگشا کے دورے میں گفتگو، کہا صوبہ ہینان کی ٹیکنالوجی پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے اہم ہے۔ صدر زرداری سے ہینان کے پارٹی سیکرٹری شین شیاؤ منگ کی ملاقات، زراعت، صحت، تعلیم، تجارت اور اہم شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ گورنر ہینان ماؤ وی منگ کا صدر زرداری کے اعزاز میں شائع۔ صدر زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا ماؤ سے تنگ کی میراث آج بھی زندہ ہے، عوامی طاقت کا تصور پاکستانی عوام میں بے حد مقبول ہے۔ گورنر ہینان نے کہا صوبہ ہینان سی پیک 2 کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر زرداری نے صوبہ ہینان کی زرعی ٹیکنالوجی اور مشینری میں مہارت کو سراہا۔ صدر زرداری کا چانگشا میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ، صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور۔ امریکی بحریہ نے بحیرہ عرب میں کارروائی کرتے ہوئے تجارتی جہاز MV7 کو روک لیا۔ سینکوم کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاز روکا گیا اور ایران واپس جانے کا حکم دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے بحری جہاز تجارت کی آڑ میں غیر قانونی ایرانی مصنوعات کی منتقلی میں ملوث تھا اور حالیہ بلیک لسٹ کیے گئے 19 جہازوں میں شامل ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی توانائی کی ترسیل پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 37 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا رہبر اعلیٰ کے حکم کے مطابق ہم کسی صورت اس اہم آبی گزرگاہ کو اس کی پرانی حالت پر بحال نہیں کریں گے۔ ہمیں اب پتہ چلا کہ آبنہ ہرمز اور باب المندب کی بندش سے 25% عالمی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا امریکہ جوہریت سے باز رہے ورنہ سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آبنہ ہرمز پر ہماری نگرانی اور کنٹرول جاری رہے گا۔ امریکی اور صہیونی دشمنوں کو مزید سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی حملوں سے امریکہ کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکی فوجی اڈوں پر نقصان جتنا بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی نیوز چینل NBC کی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ، بتایا نقصانات کے ازالے پر اربوں ڈالرز لاگت آ سکتی ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں 7 امریکی اڈوں پر درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ اور حکام کے مطابق حملوں میں گوداموں، کمانڈ ہیڈ کوارٹرز، طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن رن ویز، جدید ترین ریڈار سسٹم اور درجنوں جنگی طیاروں کو تباہ یا شدید نقصان پہنچایا گیا۔ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا مؤثر جواب دیا۔ بھارت دہشت گردی کے واقعات کی نہ مذمت کرتا ہے نہ ہی افسوس۔ دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سنبھلتے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے ساتھ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تو بھارت بیک فٹ پر چلا گیا۔ پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی، لیکن پہلگام فالس فلیگ پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا کوئی موازنہ نہیں۔ کھیلداس کوہستانی نے کہا بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا۔ راجیش کمار ہرداسانی مودی نے اپنی سیاست کے لیے ہندو مذہب کے تشخص کو برباد کیا۔ بشپ ندیم کامران نے کہا پاکستان میں مثالی مذہبی ہم آہنگی ہے۔ TRF بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا مہرہ، بھارتی متضاد بیانات سے پہلگام فالس فلیگ کی حقیقت آشکار ہو گئی۔ پہلگام واقعے کے دوران بھارتی پروپیگنڈا مشینری سیکیورٹی ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتی رہی۔
بھارتی میڈیا نے حسب روایت من گھڑت پروپیگنڈے کے ذریعے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی. کالعدم تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شواہد کے ساتھ عالمی سطح پر پاکستان کے 2 ٹوک موقف کو تسلیم کرایا. گرمی زور دکھانے لگی. نواب شاہ میں سورج آگ برسانے لگا. پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. سبی میں درجہ حرارت 43 جبکہ لاہور میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت چند روز تک برقرار رہنے کی پیش گوئی. چلاس کے قریب تھوڑ نالہ کے مقام پر شاہراہ قراقرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو گئی. شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی. ترجمان گلگت بلتستان پولیس کا کہنا ہے سڑک سے ملبہ ہٹانے بحالی کے لیے کام جاری ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس جزوی طور پر بحال. میٹرو بس صدر اسٹیشن سے شہید ملت اسٹیشن تک مکمل فعال ہو گئی. پریڈ گراؤنڈ سے پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس تاحال بند. 7 روز کی بندش کے بعد راولپنڈی میں گرین بس سروس مکمل بحال کر دی گئی. قائد اعظم یونیورسٹی میں کل سے آن کیمپس تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا. فلم سٹی نواز شریف IT سٹی لاہور میں قائم کی جا رہی ہے. مریم نواز نے کہا فلم سٹی منصوبہ ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے. فلم ٹی وی اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولتیں ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی. فلم اور میوزک اسکول بھی منصوبے کا حصہ ہوں گے. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بتایا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یونیورسل معیار کے لاہور فلم سٹی پر کام شروع کر دیا گیا. کتاب گاڑی اور سائنس کی سواری علم کی شمع روشن کرنے کا منفرد اقدام ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بکری نے ایکس پر لکھا کہ اس منصوبے کے ذریعے قریہ بچوں تک تعلیم کی روشنی پہنچنے لگی ہے. موبائل سکولز کا منصوبہ اب چلتی پھرتی لائبریری اور جدید سائنسی لیب میں تبدیل ہو چکا. ایسے تخلیقی اقدامات بلوچستان کے روشن اور تعلیم یافتہ مستقبل کی مضبوط ضمانت ہے. بنوں میں پولیس نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سڑک کنارے نصب 3 کلو بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا. حکام کا کہنا ہے ریموٹ کنٹرول بارودی مواد پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے نصب کیا گیا تھا. کراچی میں سابق SP کے بیٹے کی فائرنگ سے FBR انسپیکٹر کے زخمی ہونے کی تحقیقات. ملزم آغا شہیر کو فرار میں مدد دینے والے 3 ملزمان گرفتار. ملزم مظہر علی کو کراچی، آغا طاہر خان اور آغا مصدق خان کو شکارپور سے گرفتار کیا گیا. ملزمان نے اپنے ڈیرے پر آغا شہید کی گاڑی چھپائی تھی. ملزمان کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. تاحال ملزم کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے. ملزم آغا شہید کے والد کا کہنا ہے چند دن پہلے 4 لڑکوں نے بیٹے کو گاڑی سے اتار کر مارا پیٹا. بیٹی نے بتایا کہ شہید زخمی ہے. رات 1:30 بجے شہید باہر گیا. اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں. پولیس نے اقدام قتل کی. FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی. PSL فائنل کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کل سے. فزیکل ٹکٹس منگل سے دستیاب ہوں گے. کوریئر کمپنی کی 18 فرنچائز پر ٹکٹس فروخت ہو رہے ہیں. PSL 11 کا فائنل 3 مئی کو شیڈول ہے. ٹکٹ 1500 سے 12,000 روپے تک رکھا گیا ہے. کرکٹ کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش. PSL اسپیشل سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے شاندار تجزیے اور تبصرے. آج بنیں گے اداکارہ ہبہ علی مہمان. سامنا کریں گی وسیم مدانی کے معصومانہ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری اور عادی کامیڈی کا تڑکا لگائیں گے.